فرمایا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والے ہیں۔ آئیے ذرا تسلی کی چند باتیں سنا دوں۔ ہمارے ایک دوست ہیں یہاں پر تشریف فرمائے، بڑے خوش ہو رہے تھے کہ جی آپ ویسے ہمیشہ ہمیں ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہتے ہیں، لیکن پچھلے جمعے کا بیان بڑا مزے کا تھا، رحمت والی باتیں ہو رہی تھیں کہ چلو اس جمعے بھی تھوڑی سی اور رحمت والی باتیں ہو جائیں۔ ڈانٹ ڈپٹ بھی اور ترہیب، ڈرانا اللہ کے عذاب سے، یہ بھی قرآن کا یہ اسلوب ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سارے کے سارے انسان گناہ کرنا چھوڑ دو، توجہ رکھیے گا، بات بڑی قیمتی ہے، اگر تم سارے کے سارے انسان گناہ کرنا چھوڑ دو، سارے حاجی بن جاؤ، سارے متقی بن جاؤ، سارے نمازی بن جاؤ، سارے صدقہ و خیرات کرنے والے بن جاؤ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہیں ختم کر دے گا، تمہاری جگہ ایک اور قوم کو لے کر آئے گا، وہ گناہ کریں گے، غلطیاں کریں گے، پھر اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کو معاف کرنا بڑا پسند ہے۔ اور بھائی کوئی معافی مانگنے والا ہو بھی تو صحیح، ہم معافی مانگنے والے بن تو جائیں، وہ تو معاف کرنے کو تیار بیٹھا ہے۔ ایک دوسری حدیث کا مفہوم آپ کو سنا دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ شام کو اللہ تعالیٰ اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیتے ہیں، ساری رات پھیلا کر رکھتے ہیں کہ ہے کوئی وہ شخص کہ جس سے دن میں کوئی گناہ ہو گئے ہوں تو وہ آ کر مجھ سے توبہ کر لے، میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں۔ پھر جب صبح ہو جاتی ہے اللہ پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ ہے کوئی ایسا شخص کہ جس سے رات کے وقت میں کوئی گناہ ہو گیا ہو، وہ آ کر مجھ سے معافی مانگے، میں اس کی معافی کو قبول کر لوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا۔ میں ایک جملہ ہمیشہ دوستوں کی خدمت میں عرض کیا کرتا ہوں، ایک ہمارے تبلیغی جماعت کے ساتھی تھے، ان سے سنا تھا تو وہ فکس ہو گیا، ادھر پھنس گیا، ادھر نا وہ جملہ نکلتا نہیں ہے۔ وہ کیا ہے کہ بھائی جتنے سانس باقی ہیں اتنے چانس باقی ہیں، بس جس دن سانس ختم اس دن چانس بھی ختم۔ تو جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے۔ شیطان کو جب اللہ پاک نے آسمانوں سے نکالا، جنت سے نکالا، اس نے کہا جی مجھے نکال تو آپ نے دیا ہے، راندہ درگاہ بھی میں ہو گیا ہوں، آپ نے مردود کی مہر بھی مجھ پر لگا دی ہے، سب کچھ ہے، میری ایک فرمائش تو پوری کر دیں۔ میں اپنے انداز میں روایت کا مفہوم آپ کو بیان کروں، میری ایک فرمائش تو پوری کر دیں۔ مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس وقت اللہ بھی پتہ نہیں کس جلال میں تھے، کیا تھے کہ وہ ایک طرف اس کو کہہ رہے ہیں کہ تو مردود ہے، دوسری طرف اس کی خواہشات بھی پوری کر رہے ہیں۔ کیا مانگتا ہے؟ جی مہلت چاہیے، جا تجھے مہلت دی، قال انک من المنظرین، قرآن کے الفاظ ہیں کہ جا تجھے مہلت دی۔ اور اس نے کہا جی مہلت تو دے دی ہے، اب میرے کام دیکھو میں کرتا کیا ہوں۔ سنیے گا ذرا، قابل توجہ بات، حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے عرض کر۔ شیطان نے کہا کہ جی آپ ہی کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ کی عزت کی قسم ہے، آپ کے جلال کی قسم ہے، جب تک انسان کے جسم کے اندر روح رہے گی چھوڑوں گا نہیں اسے میں۔ جب موقع ملے گا، جہاں موقع ملے گا، جیسے موقع ملے گا، آ کر اس کی تباہی اور بربادی کا سامان تیار کروں گا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اچھا ایسی بات ہے تو جا پھر میرا بھی اعلان سن لے کہ جب تک بندے کے جسم میں روح ہے، بندہ مجھ سے معافی مانگتا رہے گا، اس کو معاف کرتا رہوں گا۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب، توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ تمام کے تمام بنی آدم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن بہترین خطا کار کون ہے؟ جو وہی بات جو میں آغاز گفتگو میں عرض کر کے آیا، جو خطا کرنے کے بعد اپنی خطا کو تسلیم کر لے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دے۔
بس ایک دفعہ یہ کہہ دو کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ مغفرت کے دروازے کھول لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول لیتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ اس بات کو بھی ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، کہ اگر کوئی ہٹ درمی کا مظاہرہ کرے تو پھر تمہارا رب کہتا ہے کہ پھر میں پکڑ بھی بڑی زبردست طریقے سے کرتا ہوں، پھر میں جان بخشی بھی نہیں کیا کرتا، پھر جہنم کا ایندھن بھی بنا دیا کرتا ہوں، دنیا کو بھی جہنم بنا دیتا ہوں، آخرت کو بھی جہنم بنا دیتا ہوں۔ لیکن کس کے لیے؟ جو اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتا۔ اور اللہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے، ذو الطول، بہت بڑی شان والا ہے، بہت بڑی عظمت والا ہے، بہت بڑے مرتبے والا ہے، بہت بڑے مقام والا ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، مسلمان ہو، نیکوکار ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اس نے بھی لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے۔ غیر مسلم ہو، کافر ہو، بددیانت ہو، گنہگار ہو، راشی ہو، کوئی بھی ہو، اس نے بھی لوٹ کر اللہ کی بارگاہ میں ہی پیش ہونا ہے۔